أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ تیرے باغی تیرے شاطر بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر غسل اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ واجب الاحترام قابل صدر احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، طلباء کرام، اہلیان علاقہ، یقیناً آپ حضرات کے لیے آج بہت خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آپ کے بچوں نے آپ کے سامنے خوبصورت انداز میں آج کے عنوانات کے مطابق گفتگویں کی ہوں گی۔ جس دوست کو، جس بزرگ کو، جس ساتھی کو اپنے بچوں کی گفتگو پسند آئی، مزہ آیا، اچھا لگا، وہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ لیکن سبحان اللہ کہنے میں بھی اگر کوئی بندہ کنجوسی کرے تو اس سے بڑا کنجوس میں نہیں سمجھتا اس زمانے میں کوئی اور ہوگا۔ اور اگر آپ کنجوس نہیں سخی ہیں تو سخی بن کے کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے خرچہ بھی نہیں ہوتا، پرچہ بھی نہیں ہوتا، کہنے والے کا جنت میں چرچا ہوتا ہے، کم نہیں ہوگی سبحان اللہ۔ یعنی آپ میں سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا چرچا جنت میں ہو، اور کچھ نہیں چاہتے۔ اب جو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سبحان اللہ کہنے سے کہنے والے کے لیے جنت میں درخت لگتا ہے، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم۔ اب جہاں وہ درخت ہوگا وہ زمین پلاٹ اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا۔ اب جامعہ عبداللہ بن عمر میں کتنے خوش نصیب لوگ بیٹھے ہیں جو جنت میں پلاٹ بک کروانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ سے تو بہتر بچے نہیں ہیں کہ جن کو پلاٹ بھی چاہیے اور زور سے چاہیے، اور کہتے ہیں تکے نال چاہیے۔ یہ تو تکے سے دینے والے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو نہیں چاہیے۔ تو آپ جتنی سبحان اللہ کہیں گے، یہ آپ نے جتنی کہی ہے اللہ نے وہ قبول کی، اور اس کے بدلے کیا ملے گا آپ کو؟ جنت میں پلاٹ ملے گا۔ آپ نے آج بہت سارے بچوں کی گفتگو سنی اور بہت سارے پھولوں کی خوشبو آپ کے سامنے آئی، تو اس کے پیچھے یقیناً ایک محنت ہے اور ایک تسلسل ہے اور ایک نظام ہے اور ایک کارکردگی ہے۔ میں حضرت مولانا ظفر اقبال نقشبندی صاحب کا برکات العالیہ انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے بزم طلباء سجا کر طلباء کو موقع دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر طالب علم میں علیحدہ علیحدہ گن ہوتے ہیں، کسی میں کس چیز کا، کسی میں تلاوت کا، کسی میں نعت کا، اور کسی میں تقریر کا۔ اور بعض طلباء مدارس کی زندگی میں، مدرسے کی زندگی میں یہ چاہنے کے باوجود چونکہ مدرسے میں ماحول نہیں ہوتا تو ان کے وہ جذبات متاثر ہوتے ہیں، اور وہ جب مدرسے کی زندگی سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اس میدان میں کام نہیں کر سکتے۔ یہ اساتذہ کا ان بچوں پر بڑا احسان ہے اور ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ استادوں نے ان کی اس چیز کو محسوس کیا اور ان پر محنت کی، اور محنت کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بچے آپ کے سامنے اپنے استاد کے سامنے کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بچے نے اپنے استاد کے سامنے کھڑے ہو کے گفتگو کر لی ہے، اب وہ دنیا کے کسی میدان میں مار نہیں کھا سکتا، کیونکہ استاد اس کے لیے شیخ الحدیث بھی وہی ہوتا ہے، پیر بھی وہی ہوتا ہے، بزرگ بھی وہی ہوتا ہے، ولی بھی وہی ہوتا ہے، کتب بھی وہی ہوتا ہے۔ طالب علم کے سامنے
استاد سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، جس طرح بیٹے کے سامنے باپ سے بڑا نہیں ہوتا کوئی، اسی طرح مرید کے سامنے پیر سے بڑا کوئی نہیں ہوتا، اسی طرح ایک طالب علم کے سامنے اپنے استاد سے بڑا آئیڈیل کوئی نہیں ہوتا۔ آپ اس بات کا جائزہ لگا لیجئے، بچوں سے کبھی پوچھ لینا کہ کوئی بچہ آپ کو ملے اور آپ اس سے پوچھیں بیٹا کیا بننا چاہتا ہے، تو وہ کہے گا اپنے استاد کا نام، میں فلاں بننا چاہتا ہوں، میں استاد کی طرح ایسے بننا چاہتا ہوں، ایسے تقریر کرنا چاہتا ہوں، ایسے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، یوں چلنا چاہتا ہوں۔ اور بعض طلباء اپنے دورانیہ طالب علمی میں اپنے استاد کی نقل اتارتے ہیں، وہ ان کی طرح چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح بیٹھتے ہیں، ان کی طرح گفتگو کرتے ہیں۔ یہ استاد کی نہیں ہوتی، یہ استاد کی توہین نہیں ہوتی، یہ ایک طالب علم کا اپنے استاد سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بڑا پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب استاد کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بچہ، میرا شاگرد اور میرا طالب علم میری نقل کرتا ہے، تو استاد بعض دفعہ اس کو کہتے ہیں بیٹا مجھے کر کے دکھا، تو میری نقل کیسے کرتا ہے، میری طرح چلتا کیسے، میری طرح بولتا کیسے۔ اور استاد کو اگر وہ اس کا انداز پسند آئے پھر اسے استاد انعام سے نوازتا ہے۔ چونکہ آپ مجھے جانتے ہو اور آپ مجھے پہچانتے ہو، آپ کو پتہ ہے میرا تعلق ایک ایسے مشن کے ساتھ ہے اور ایک ایسے کاز کے ساتھ ہے اور ایک ایسے نظریے کے ساتھ ہے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں مجھے کہیں موقع ملے اور میں کھڑے ہو کر صحابہ اہل بیت کی عزت پر آواز اٹھاؤں اور ان کی عظمت لوگوں کو بتاؤں، اور جب ان کی عظمت بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے ذہن میں جس شخصیت کا پہلے ذکر آتا ہے، میرے ذہن میں جس کا پہلے نقشہ آتا ہے، میرے ذہن میں جس کا پہلے خاکہ آتا ہے، میرے ذہن میں جس کا پہلے عنوان آتا ہے اور میری زبان پہ جس کا پہلے نام آتا ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کا عظیم پھول ہے، اور اس پھول کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے ابتدا میں بات کی، استاد طالب علم کوشش کرتا ہے استاد کی طرح چلے، استاد کی طرح اٹھے، استاد کی طرح بیٹھے، استاد کی طرح کھائے، استاد کی طرح بولے۔ اور جس طالب علم، جس شاگرد اور جس مرید کا ذکر میں کرنے لگا ہوں، وہ مرید کوشش نہیں کرتا، وہ طالب علم کوشش نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے اسے پناہ ہی محمد کے مثل چھوڑا ہے۔ وہ چلتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں حضور آ رہے ہیں، وہ بولتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں حضور بول رہے ہیں، وہ نظر آتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں حضور نظر آ رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس پر نبوت کا رنگ اتنا کیسے چڑھ گیا، اس پر نبوت کا اثر اتنا کیسے ہو گیا، یہ نبوت کی مثل اتنا کیسے ہو گیا؟ تو جواب دینا چاہتا ہوں، اسے محبت اتنی ہے، اسے پیار اتنا ہے، اسے الفت اتنی ہے، اسے لگاؤ اتنا ہے، یہ آمنہ کے لال کے رنگ میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے۔ کبھی کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا ابو بکر بتاؤ آپ چاہتے کیا ہو، آپ کی تمنا کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو ابو بکر نے جواب میں کہا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ابو بکر کی تمنا ہے ابو بکر کی ہو چہرہ مصطفیٰ، آج ابو بکر کی ہو چہرہ، چہرہ او چہرہ، چہرہ، چونکہ بکر کو شارٹ ہے اور میں شارٹ کٹ ہوں، میں موٹر وے والا آدمی ہوں، میں نیچے سفر بہت کم کرتا ہوں۔ حضرت میں موٹر وے والا آدمی ہوں، میں کوشش کرتا ہوں سفر جب لمبا ہو تو دھوپ ختم ہو پھر میں چڑھوں موٹر وے پہ، کیونکہ مجھے سوٹ سفر کرتا ہے موٹر وے والا، میرا سفر تو لمبا ہے، میرا سفر جو لمبا ہے، اور میں اس لمبے سفر کو دیکھ کر سوچ کر آج تک کترایا۔ لمبا ضرور ہے لیکن امید ہے کہ ایک دن پہنچ کر دم لوں گا، ایک دن پہنچ کر دم لوں گا۔ میں نے ابو بکر صدیق کی بات کی اور میں نے کہا یہ حضور کی مثل ہے، حضور جیسا ہے، حضور کی طرح ہے۔ میں نے کیوں کہا؟ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر تشریف فرما ہے، 3 دن غار ہے، اور حضرت ابو بکر نے غار کی سوراخوں کو بند کیا، ایک رہ گیا، صدیق نے ایڑی رکھی، سب کو پتہ ہے صدیق اکبر نے ایڑی رکھی، اور جب ایڑی غار پر تھی نا تو گود میں حضور تھے، جب سوراخ پہ ایڑی تھی تو گود میں حضور تھے، اور نظر ابو بکر میں بھی حضور تھے، اور غار کے سوراخ میں سے ایک سانپ آیا، اس نے آ کر صدیق اکبر کو ڈنگ مارے، بعض روایات کے مطابق 17 دفعہ ڈنگ مارا،
کتنی دفعہ؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا وہ عاشق تھا. میں نے کہا میں نہیں مان سکتا. میں نے اپنے اکابر سے عقیدہ پڑھا صدیق سے محبت کرے اور صدیق کو ڈنگ مارے، ایسا ہو سکتا؟ حضور کا عاشق صدیق کو تکلیف پہنچا سکتا نہیں ہے. اس نے ڈنگ مارے، وہ ہٹانا چاہتا تھا. صدیق اکبر کی آنکھ سے جب وہ قطرہ حضور کی پیشانی پہ گرا، حضور بیدار ہوئے. صدیق سے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر نے بتایا آقا ایسا لگتا ہے کسی موذی جانور نے پاؤں پر کچھ ڈنگ مارے یا کچھ تکلیف پہنچائی، تھوڑی سی تکلیف ہے. حضور نے لعاب لگائی، حضور نے لعاب لگائی. اور جب رسول اللہ نے لعاب لگائی نا، اب کسی نقشہ کھینچنے والے نے خوبصورت نقشہ کھینچا. جب ڈنگ کا اثر ہوا تو وہ اثر پاؤں سے ہوتا ہوا، پنڈلی سے ہوتا ہوا، کمر مبارک سے ہوتا ہوا، سینے سے چڑھتا ہوا سر تک پہنچا. پھر قطرہ آ گیا، سر تک پہنچا. پھر اس ڈنگ کا اثر یہی تھا کہ قطرہ آ گیا. اور جب حضور نے لعاب لگائی نا، پھر اس لعاب نے بھی زہر کے پیچھے سفر شروع کیا. نہیں سمجھے میری بات؟ پھر اس لعاب نے بھی زہر کے پیچھے سفر کیا. پاؤں سے زہر ختم، ایڑی سے ختم، پنڈلی سے ختم، ران سے ختم، کمر سے ختم، سینے سے ختم، دماغ سے ختم، سر سے ختم. جب زہر یہاں تک پہنچا نا، پھر صدیق پہ حضور کی لعاب کا رنگ چڑھا. پھر صدیق پہ رسول اللہ کا رنگ چڑھا. لوگوں، بعض صحابہ نے ابو بکر صدیق کو دور سے دیکھا اور دیکھ کر کہنے والوں نے کہا حضور آ رہے ہیں. جب وہ قریب آئے تو پتا چلا یہ حضور نہیں ہے، ابو بکر ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ آپ کو پتا ہے ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر صدیق وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک، جب تک حضور نے اعلان نہیں فرمایا اور جب تک صدیق نے کلمہ نہیں پڑھا، اس وقت تک بھی بچپن سے لے کر کفر کی حالت میں بھی صدیق نے کبھی کوئی غیر شرعی عمل نہیں کیا. کبھی کوئی غیر شرعی کام، شریعت کا جب تصور نہیں تھا. ابو بکر اس وقت شریعت کا پابند تھا جب کلمہ نہیں آیا تھا، نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اس وقت بھی ابو بکر کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا. ابو بکر جھوٹ نہیں بولتا، ابو بکر غلط بیانی نہیں کرتا، ابو بکر گالی نہیں دیتا، ابو بکر غلط بیانی نہیں کرتا، ابو بکر کسی پہ تنش نہیں کرتا، ابو بکر تنقید نہیں کرتا، ابو بکر گالی نہیں دیتا، ابو بکر دل آزاری نہیں کرتا، ابو بکر شراب نہیں پیتا، ابو بکر کوئی غیر شرعی عمل نہیں کرتا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا مولوی بتا ابو بکر اعلان نبوت سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے، کلمہ بولنے سے پہلے، مومن بننے سے پہلے، آمنہ کے لال کی نبوت کی تصدیق سے پہلے ایسا کیوں تھا؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ اللہ نے اسے نبوت کی تصدیق کے لیے پسند کر لیا. اور جس نے آخری نبی کی نبوت کی کرنی تھی نا تصدیق، پھر اس کی زبان سے کبھی کوئی ایسا اور فول جملہ نکلا دو سے، کبھی پھر اس نے شراب نہیں پی. میں ایک جگہ بیٹھا تھا مولانا، ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اگر مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے اور مجھے کوئی غلط نہ کہے تو اللہ کی قسم جی کرتا ہے اجازت ہونا تو اذان کے بعد کہہ دیا جائے محمد رسول اللہ کے بعد خلیفۃ بلا فصل ابو بکر. ابو بکر اگر مجھے ڈر نہ ہو لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے، لوگ مجھ پر فتویٰ لگائیں گے. اور کسی نے کہا اگر نمبر ابو بکر کا تھا اور پہلا ابو بکر تھا تو حضور نے نبی ہونے کی بشارت عمر کو کیوں دی؟ عمر کے لیے کیوں کہا؟ تو اس پر بزرگوں نے جواب دیا، میرے اکابر بھی اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ کی قسم ہر میدان میں موجود ہیں، ہر منبر پہ موجود ہیں، ہر شہر میں موجود ہیں. اور جواب پہلی صدی سے لے کر آج تک دیا جا رہا ہے. اعتراض کرنے والے اعتراض ہر دور میں کر رہے ہیں اور جواب دینے والے جواب بھی ہر دور میں دے رہے ہیں. اعتراض کرنے والوں کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے جب جواب دینے والوں کا جواب آتا ہے. وہ جواب اتنا وزنی ہوتا ہے کہ اعتراض کی حیثیت باقی، وہ حیثیت باقی نہیں رہتی. کسی نے کہا پھر نام عمر کا کیوں لیا؟ تو جواب میں بزرگوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا
ابو بکر کے لیے بادی کا لفظ آ ہی نہیں سکتا. ابو بکر وہ شخص ہے کہ جس کے لیے کہا ہی نہیں جا سکتا لا نبی یا بادی. حضور نے جب بھی ابو بکر کا ذکر کیا یوں کبھی نہیں کہا میرے بعد. جب بھی ذکر کیا فرمایا میں اور ابو بکر، میں اور ابو بکر، میں اور ابو بکر، میں اور ابو بکر. اس کے بعد عمر، پھر اس کے بعد عثمان، پھر اس کے بعد علی. اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کو اللہ نے پہلا نمبر دیا، اور پہلا نمبر پہلے دن سے دیا، پہلا نمبر بچپن سے دیا، پہلا نمبر آغاز سے دیا، پہلا نمبر ابتدا سے دیا، پہلا نمبر پہلے دن سے دیا. ابو بکر نے جس دن کلمہ پڑھا یہ اسی دن پہلا نہیں تھا، یہ بلکہ ہر کام میں پہلا تھا. یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ پہلا تھا. یہ غلط بیانی نہیں کرتا، یہ پہلا تھا. یہ کفر کی حالت میں شراب نہیں پیتا، یہ پہلا تھا. یہ زانی نہیں تھا، یہ پہلا تھا. یہ برا نہیں تھا، یہ پہلا تھا. اس میں کوئی غلط عادت نہیں تھی، یہ پہلا تھا. اور لیکن جب آمنہ کے لال نے اعلان نبوت کیا اس وقت مکہ میں اعلان ہوا ابو بکر نہیں تھا. جب ابو بکر نہیں تھا کسی کو اللہ نے یہ اجازت ہی نہیں دی کوئی نبی کے ہاتھ پہ بیٹھ کرے، کوئی کلمہ پڑھے، کوئی ایمان لائے، کوئی صحابی بنے، کوئی یار بنے، کوئی رفیق بنے، کوئی قار ہجرت بنے. یہ اعزاز اس کا تھا جو شام کے سفر میں تھا، پھر وہ واپس آیا، پھر وہ نبوت کے دروازے پہ گیا، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی. ابو بکر نے صرف اتنا کہا میرے محبوب مجھے اتنا وہ الفاظ تو سنا دیں جو آپ نے کہے تھے، اور کسی تصدیق کی ضرورت، کسی بات کی ضرورت. حضور نے وہی الفاظ بیان کیے. صدیق کہتا ہے آقا، پھر آقا ہاتھ کر دیجئے، اور اس ہاتھ نے ابو بکر کا ہاتھ قبول کر لیجئے. صدیق نے لوگوں اس وقت کلمہ پڑھا جب کھانے کا دور نہیں تھا، خرچ کرنے کا دور تھا. صدیق نے اس وقت کلمہ پڑھا جب بیٹھنے کا دور نہیں تھا، سفر کا دور تھا. صدیق نے کلمہ اس وقت پڑھا جب آرام کا دور نہیں تھا، امتحان کا دور تھا. صدیق نے کلمہ اس وقت پڑھا جب آزمائشیں تھی، امتحانات تھے، ظلم و جبر تھا، تشدد تھا. میں نے آج کے جمعے میں ایک جگہ کہا، میں نے کہا لوگوں ابو بکر صدیق تو وہ تھا جب ہر میں صحن کعبہ میں رسول اللہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق گھر میں آرام کر رہے تھے. ایک بے ایمان جس نے اللہ کے نبی کی گردن میں کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے وہ گھسیٹتا ہے، مکے میں کوہرام مچا. ابو بکر کو آواز پہنچی، ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اس بے ایمان سے وہ کپڑا چھینا، حضور کی گردن کو آزاد کیا. آزاد کر کے کہتا ہے ابو بکر اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر اسے نہ مارو مجھے مارو، کیونکہ میں بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ. پھر مکے والوں نے، پھر بے ایمانوں نے، پھر کافروں نے ابو بکر کو مارا. صدیق بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کے بعد ابو بکر ہوش میں، ہوش میں آنے کے بعد ابو بکر کی زبان پہ پہلا لفظ تھا، پہلا جملہ تھا اور دنیا کے لوگوں ایسی محبت دکھاؤ، ایسا پیار دکھاؤ، ایسا عشق دکھاؤ، ایسا دیوانہ دکھاؤ، ایسا عاشق دکھاؤ، ایسا محبت دکھاؤ، ایسا پیار کرنے والا دکھاؤ، ایسا تڑپنے والا دکھاؤ. ہوش میں آ کے پہلے لفظ پہ سوال کرتے ہوئے ابو بکر کہتے ہیں مجھے بتاؤ میرا نبی کیسا ہے، مجھے بتاؤ میرا نبی کیسا ہے. یہ نہ بتاؤ مجھے اتنے زخم لگے، یہ نہ بتاؤ کہ زخموں سے چور ہو گیا، یہ نہ بتاؤ میرے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ نہ بتاؤ میری ہڈیاں زخمی ہو گئی، مجھے اتنا بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے. اور لوگوں بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے. میں سوچتا تھا، میں حیران ہو جاتا تھا. ایک دنیا میں ایک مرد کلندر پیدا ہوا جسے دنیا امام عظیمت علامہ حق نواز زنگی شہید کے نام سے جانتی ہے. وہ مرد کلندر صدیق کے لیے تڑپتا رہا، وہ مرد کلندر صدیق کا کائنات کے لیے تڑپتا رہا. میں سوچتا تھا اس کی مجبوری کیا ہے، یہ کسی اور کا نام کیوں نہیں لیتا، یہ کسی اور کی بات کیوں نہیں کرتا، یہ کسی اور کا ذکر کیوں نہیں کرتا، یہ کسی اور کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا. اس لیے کیونکہ اس نے دنیا کو کہا دنیا کے لوگوں ایسا اور ہے بھی کوئی نہیں، ایسی عظمت ہے بھی کسی کی نہیں، ایسا مقام ہے بھی کسی کا نہیں، ایسا رتبہ ہے بھی کسی کا نہیں. یہ خاص ہے، بلکہ یہ قصر خاص ہے، یہ اعزاز اسی کا ہے، یہ عظمت اسی کی ہے. آمنہ کے لال نے ہمیشہ اسے اپنے قریب رکھا، اور جب بھی آقا کو اس کی ضرورت پڑی اسے بلانا نہ پڑا، یہ آقا کے پاس ہی تھا. اس پر نبوت کی صحبت کا اتنا اثر تھا کہ جب بھی آقا اسے یاد کرتے یہ محفل میں پایا جاتا. یہ کبھی جدا نہ ہوا، یہ کبھی تنہا نہ ہوا، یہ کبھی اکیلا نہ ہوا. اس لیے میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تو طالب علم، تو گناہگار، تو خطا کار،
جملہ بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی معراج میں گئے, جبرائیل نے آقا کو سدرہ پہ تنہا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی اکیلے عرش کا سفر کر رہے, سفر کرتے ہوئے آقا کو ایک یاد آ گیا, آقا کو کسی کا خیال آ گیا, آقا کے ذہن میں کسی کا تصور آ گیا, حضور کی زبان پہ کوئی یاد آ گیا. آقا دل میں کہتے کاش آج ابو بکر ہو